قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھیے السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله ایک بار پھر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد اہلیہ نے حجر کلام اور اس کوٹ کے رہنے والے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے عظیم الشان اور خوبصورت اور ایمان افروز محفل سجائی ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس محفل کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں یہ ہو رہی ہیں یہ ہوں گی، اللہ ہمیں آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے مختلف واقعات بیان فرمائے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی امت کو کچھ سبق دینے مقصود ہے. ان واقعات کے اندر جو سبق ہیں وہ سمجھیں حضور کی امت اور اس پر پھر وہ عمل کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو. مختلف انبیاء کے واقعات میں سے حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اولاد بھی آپ کی بڑی کثیر تھی. اس زمانے کے اندر جو دولت شمار ہوتی تھی وہ یہ بھیڑ بکریاں اونٹ گائے یہ بھی بڑی کثیر تعداد میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اونٹ وہ آپ کی ملکیت تھے. اولاد بھی کثیر تھی آپ کی اور اللہ کے نبی ہیں. اب دیکھیے امتحان کا وقت آ گیا. اللہ نے اپنے نبی کا امتحان لیا. سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے سارے کثیر اولاد آپ چھت گری سارے کے سارے جتنے گھر والے تھے وہ سب شہید ہو گئے. ایک نہیں بچا. کتنے بچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب. یہاں اگر ایک آدمی بھی کوئی مر جائے کتنا افسوس ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے. وہاں پورا خاندان تباہ ہو گیا پورا خاندان شہید ہو گیا. اور جب آپ کو خبر دی آگے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے نعمت دی تھی
اور اس نے واپس لے لی، میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لایا۔ کچھ دیر بعد پھر خبر آئی کہ وہ جتنے بھیڑ بکریاں اونٹ وہ آپ کی جو ملکیت تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، ایک ہو، دو ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب مر گئے۔ ہاں سب مر گئے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے لے لی، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اب اتنا بڑا امتحان بتائیے، یہاں تو ایک اگر بھینس مر جائے تو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ارے صاحب وہ تو دودھ نہیں دے رہی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ تو یہ اتنے ساری بھینسیں، گائے، بکریاں سب مر گئی، اللہ کی رضا میں راضی۔ فرمایا نہیں، اس کی امانت ہی اس نے لے لی، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے بھی سخت امتحان آیا۔ آپ کے جسم اقدس پر آبلے پڑ گئے، اگر آپ کو انگلی جل جائے نا آگ کے اندر تو آبلہ پڑ جاتا ہے، پھول جاتی ہے جگہ، اور اس میں کتنی جلن ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک آبلہ بھی ہو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے کہ آپ کے پورے جسم کے اوپر سخت ترین تکلیف آپ کو، اور صرف گھر میں آپ کی اہلیہ بچی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی تھی اور کوئی نہیں گھر میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا سخت امتحان ہے، اس کے اندر بھی آپ خوش ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ظاہر اللہ کا امتحان تھا، اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، سال گزرے، تو ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کہ اللہ یہ تکلیف ہو گئی ہے مجھے، اور تو رحم کرنے والا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں دے دی، اتنے دن ہو گئے ابھی جا نہیں رہی ہے تکلیف مولا، اتنے سال ہو گئے ہیں، نہیں کچھ نہیں، یا یہ دور کر، یہ بھی نہیں کہا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ یہ تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، امتحان تھا نا، امتحان ختم ہو گیا۔ اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھیں امتحان مصیبت کے وقت کے اندر، یہ اچھے وقت میں تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن مشکل وقت کے اندر بھی جب پریشانی آئے تو کہیں کوئی زبان سے کوئی لفظ تو نہیں نکلتا اپنے رب کے خلاف۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جو ان کی اولاد دی ان کو بھی دوبارہ زندگی عطا کر دی، جتنے مال مویشی تھے ان کو بھی دوبارہ زندہ فرما دی۔ اب رہ گیا جسم کے اندر آبلے پڑے، جسم میں تکلیف ہے، وہ کیسے دور ہو؟ اس کے لیے اللہ نے طریقہ بتایا، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ فرمایا یوں اپنا پیر مارو زمین پر، جب زمین پر پیر مارو گے تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکلے گا، اس کو پی بھی لینا اور اس میں نہا بھی لینا۔ یہ علاج بتایا اللہ نے، یہ جو تمہارے جسم کے اندر بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے، اپنا پیر مارو زمین پر، چشمہ نکلے گا، ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھنڈا ہوگا بالکل، اس سے غسل بھی کرنا اور اس کو پی بھی لینا۔ حضرت ایوب نے پیر مارا اپنا، ٹھنڈا چشمہ جاری ہوا، میٹھا بالکل، آپ نے اس کو پیا، اس کو نہائے، اللہ نے ساری بیماریاں دور فرما دی۔ یہ واقعہ قرآن بیان کر رہا، کوئی قصہ نہیں، کوئی حکایت نہیں ڈائجسٹ کا، قرآن کا واقعہ۔ کیا سبق ملا ہمیں اور آپ کو؟ سبق یہ ہے، سبق تو بہت سارے، ایک سبق تو یہی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آیا کرے، کوئی پریشانی آئے، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آئے تو زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کرو
کہ جس سے تمہاری بے صبری کو پتہ چلے. بعض دفعہ تو الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. معاذ اللہ. نہیں، صبر کرو. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کرنے والا ہے. لہٰذا کبھی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی کی دکان نہیں چل رہی، کسی کا مکان نہیں بن رہا، کسی کا نام کوئی مال مویشی جو ہیں وہ جناب اس میں دودھ نہیں ہے، کوئی مر رہے ہیں، کوئی کہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی کسی کی، 10,000 لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، اللہ کی رضا میں دعا ضرور کرو جیسے حضرت ایوب نے دعا کی، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہو، کیونکہ اس کے اندر میں نمازوں کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا نعمتیں عطا فرمانے والا ہوتا ہے. ایک تو سبق یہ ملا. دوسرا جو سبق اہم ملا، دیکھیے اللہ نے فرمایا چشمہ جاری ہوگا، تو زمین سے چشمہ نکالنے کے تو کئی طریقے ہیں. کسی کے پاس کدال ہے، کدال مارے زور سے، پھاوڑا ہے، پھاوڑے مارے زور سے، تو پھر زمین. کنویں ہیں اس زمانے بھی کھودتے تھے، اب بھی آج بھی کھودتے ہیں. ہمارے شہر کے اندر آج کل تو نئی مشینیں آ گئی ہیں، ڈرل مشین کی ہوتی ہیں، وہ جناب وہ کھودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے اس کے اندر. آپ کے ابھی یہاں جس زمانے کے اندر یہ مشین نہیں تھی، ظاہر بات ہے کہ لوگ کھودا کرتے تھے، کدال سے کھودا کرتے تھے، پھر وہ پانی نکلتا تھا، اس کے اندر پانی نکلتا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی آلات تو موجود تھے نا. اللہ فرماتا بھائی وہ کدال لے آؤ ایوب اور کھودو اس کو، اس میں سے پانی نکلے گا. کوئی کلہاڑی مارو اس کے اندر پانی نکل آئے گا. جب پانی زمین سے نکل آئے تو اسے وضو بھی کر لینا، اس کو نہا بھی لینا، اس میں تمہیں شفا مل جائے گی. نہیں، فرمایا ارکض برجلے کا، اپنا پاؤں مارو. جب پاؤں مارو گے اس سے جو پانی نکلے گا اس سے شفا بھی ملے گی اور اس سے تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی. یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینا مقصود تھا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری رحمتوں کے، میری عظمتوں کے اور میرے اکرام و انعام کے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ میرے اللہ کے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے قدموں سے پھوٹتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یعنی ہمیں سبق دیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لو، اللہ کے کرم سے اپنے دامن کو مالا مال کر لو، تو میرے پیاروں کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، وہاں ملیں گی تمہیں یہ ساری عظمت. اب دیکھیے نا آپ حضور سرور کائنات کے زمانے اقدس کے اندر جو لوگ تھے اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، ایک سے ایک بڑا شاہ سوار بھی تھا، ایک سے ایک بڑا شجاع بھی تھا، ایک سے ایک بڑا بہادر بھی تھا، ایک سے ایک بڑا سخی بھی تھا، لیکن کسی کا نام نہیں ہے. کوئی نہیں نام جانتا کہ کون تھا اس زمانے کے اندر بہادر، کون تھا اس زمانے کے اندر شجاع، کون تھا اس زمانے کے اندر بڑا سخی. لیکن جب دامن مصطفیٰ سے ابو بکر وابستہ ہوئے تو صداقت کے پر سے ہر طرف لہرانے لگے. جب عمر دامن مصطفیٰ سے حضور کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو عدالت عمر کے پرچم پوری دنیا کے اندر لہرانے لگے. حضرت عثمان ذو النورین جب میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ان کے سخاوت کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہونے لگے. اور علی جب دامن مصطفیٰ سے حضور کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو ان کے شجاعت کے چرچے آسمانوں پر بھی ہونے لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اور اب حضور کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا میرے خلفاء ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد خلفاء آئیں گے جو میرے نظام کو چلائیں گے، میرے پیغام کو عام کریں گے. اور ان کی شان کیا ہوگی؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل کی عظمت اللہ ان کو عطا فرمائے گا، وہ شان جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی وہ ان کو عطا فرمائے گا. ان کے قدموں سے وابستہ ہو جانا، دین و دنیا کی عزتیں ان کے قدموں میں ملیں گی. کل کی رات 11ویں شریف کی رات ہے اور ربیع ثانی کا مہینہ ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. سارے جہاں کے اولیاء کے گردنوں پر میرا قدم ہے. اللہ
جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے تشریف فرما تھے، مسجد کے اندر، خانقاہ کے اندر، سب نے گردن جھکا دی اور کہا اے غوث آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ لیکن صرف وہاں نہیں، اس زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ موبائل تھا، نہ فون تھے، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھے۔ حضور غوث پاک بغداد کے منبر پر یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم سارے جہاں کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں اولیاء تھے ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ سنجر کے پہاڑوں کے اندر حضرت خواجہ غریب نوازی بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اندر۔ اب بتائیے، وہاں بھی حضرت غوث پاک کی آواز پہنچ گئی، اور جب آواز پہنچی کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی اپنا سر جھکا دیا، فرمایا لا بل علی عینی و راسی، آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم۔ جب اتنا ادب کیا تو سلطان الاولیاء بن گئے، ہندوستان کے تمام اولیاء کے سرتاج بن گئے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کوئی معمولی مقام تو نہیں ہے، ان کے سر سے بھی اونچا قدم ہے حضور غوث پاک کا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے سر پر رکھتا ہوں آپ کا سر۔ بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اللہ سے فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر، اے غوث پاک آپ کے سر کی عظمت کا تو کون اندازہ کر سکتا ہے، آپ کے سر کی کیا شان ہے اس کو تو کون اندازہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ جس کے تلووں کو، جس کے قدموں کو اولیاء اپنے آنکھوں پر رکھیں، جس کے تلووں کے قدموں کی یہ شان ہے، اس غوث پاک کے سر کی کیا جان ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد ابو الخیر محمد زبیر صاحب۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضور غوث پاک کے قدم کی تعظیم کی، اللہ نے ہم کو سلطان الہند بنا دیا، ہندوستان کے اولیاء کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے ولیوں کے قدموں سے جو وابستہ ہو اس کی تعظیم کرے، ان کے دامن سے وابستہ ہو، دین و دنیا کی دونوں عزتیں ملتی ہیں۔ کون جانتا تھا؟ آپ اندازہ کیجئے، حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کس سے وابستہ ہوئے؟ حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ قدموں سے وابستہ ہوئے۔ حضرت شاہ محمد مسعود حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدموں سے وابستہ ہوئے۔ یہ اللہ کے ولی پڑھ لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، سارے علوم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد بھی کسی ولی کے قدم سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے عزت عظمت عطا فرماتا ہے۔ کہاں چرچا ہو رہا ہے حضرت شاہ رحمدین رحمۃ اللہ علیہ کا؟ یہ صدقہ ہے مرشد کا، یہ ان کے قدموں کا صدقہ ہے کہ مرشد کے قدموں سے وابستہ ہوئے۔ حالانکہ عالم بن گئے تھے، سب کچھ پڑھ لیا تھا، اور تصوف کا عالم یہ تھا، معرفت کا عالم یہ تھا کہ ڈھپوری کی مسجد کے اندر رات گزارا کرتے تھے حضرت شاہ رحمدین رحمۃ اللہ علیہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ساری رات عبادت میں رہتے تھے، اور جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تو اتنا انہماک ہوتا تھا نماز میں، اتنا مزہ آتا تھا ان کو نماز میں۔ فرماتے تھے میاں ابھی تو عشاء کی اذان کی آواز آئی ہے، فجر کی آواز جب اذان کی آواز آتی تو فرماتے تھے ابھی تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ کسی دوسری مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی کہیں؟ لوگ کہتے تھے نہیں حضرت پوری رات گزر گئی ہے، آپ کو نماز میں اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت آ گیا فجر۔
یہ کیفیت تھی آپ کی، روحانیت تھی، لیکن اس کے باوجود تلاش میں تھے کہ کوئی مرشد مل جائے، کامل مرشد مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وظیفہ پڑھا، ایک ہماری یہ بڑھیا تھی، اس کے کاغذ پڑے ہوئے تھے بہت سارے۔ بڑھیا نے کہا بیٹا، شارف الدین صاحب کو، بیٹا میرے کاغذ دیکھ لے، کوئی کام کے کاغذ ہوں وہ رکھ، اور جو بیکار ہے وہ نکال دے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، اچھے کاغذ چھانٹ کے اس کو دے دیا، اس میں ایک رسالہ نکلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں لکھا تھا جس کو چاہیے بڑے کامل مرشد کی تلاش ہو تو یہ وظیفہ پڑھے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اللہ مرشد عطا فرما دے گا۔ حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھا، تو وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، دوسرے دن خبر آئی کہ حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ الور تشریف لے آئے۔ اللہ کمرے میں تشریف فرماتے ہیں، ان کے خاص مرید کا انتقال ہو گیا، فرمایا کسی سے مل نہیں رہے، وہ کسی سے نہیں مل، حضرت گئے ملنے کے لیے حضرت شارف الدین، ان کے خدام نے کہا نہیں حضرت بڑے غم میں ہیں، کسی سے نہیں ملتے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اندر حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شارف الدین کی آواز سنی، دروازہ کھول دیا، فرمایا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ان کو اندر آنے دو۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا، بیعت فرمایا، نسبت عطا کی، اور فرمایا الحمدللہ وہ ہمارا ایک قابل استعداد مرید مرا تھا، ہمیں غم تھا، وہ ساری نسبتیں ہم نے حضرت شارف الدین کو عطا فرما دی۔ ایسا کامل مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو قدموں سے وابستہ ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، کیسے کیا مرتبہ عطا فرما دی۔ حضرت شاہ مفتی محمود ہمارے مرشد گرامی حضرت شارف الدین کے قدموں سے وابستہ ہوئے، حالانکہ پڑھ کے آ گئے تھے، اور بڑے بڑے علماء سے انہوں نے پڑھا، بھوپال میں کیا، دہلی میں کیا، اجمیر شریف میں کیا، وقت کے بڑے بڑے علماء جو بڑے، کوئی منطق کا ماہر تھا، کوئی فلسفے کا ماہر تھا، کوئی فقہ کا ماہر تھا، کوئی جناب حدیث کا، کوئی تفسیر کا، جو جو ماہر تھے ان ماہرین سے علوم حاصل کیا۔ اور جب الور آپ تشریف لائے تو تفسیر کبیر کا درس دیا کرتے تھے، اور کوئی ہوش نہیں ہوتا، تو بس روزانہ تفسیر کبیر پڑھ رہے ہیں اور اس کا درس دے رہے ہیں، پوری تفسیر کبیر۔ ایک دن حساب رحمۃ اللہ علیہ کا برابر کے اندر محفل ہوتی تھی، لیکن حساب حضرت شاہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں میں اتنا مزہ، فرصت نہیں ملتی تھی، حضرت شارف الدین کی محفل میں آئے۔ آپ فرماتے کہ ایک روز میں بڑا منہمک تھا اور کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ جب میں منہمک تھا، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضرت میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت کیوں تکلیف فرمائی؟ حضرت نے 2 لفظ فرمایا، فرمایا مولوی محمود ایک علم سینہ ہوتا ہے، ایک علم سفینہ ہوتا ہے۔ سفینہ کیا مطلب؟ ریل وقت کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، اور کیا نام ہے کشتیوں کے ذریعے آپ جائیں، مدرسوں میں داخل ہوں، علماء سے اکتساب فیض کریں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، منطق پڑھیں، یہ علم سفینہ ہوتا ہے۔ فرمایا اور علم سینہ کیا ہوتا ہے؟ جو معرفت کا علم ملتا ہے، جو روحانی علم ملتا ہے، جو اللہ کی محبت کا علم ملتا ہے۔ فرمایا مولوی محمود تم نے علم سفینہ حاصل کر لیا، لیکن یاد رکھو علم سینہ جب تک نہیں ملتا جب تک کسی اہل سینہ کے سامنے نہیں بیٹھو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی الور شریف۔ بس کہتے ہیں ایسی چوٹ لگی دل کے اوپر، حضرت صاحب کی بات کا اثر ہوا، میں نے سب کچھ چھوڑا اور حضرت کی محفل میں حاضر ہو گیا، اور پھر جو نسبتیں حاصل ہوئی ہیں، پھر جو کیف حاصل ہوا ہے، پھر جو اللہ نے مقام حاصل کیا ہے، جب وصال ہوا اس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ ہے قدموں سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو پھر علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، پھر اس مقام پر پہنچایا۔ حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آخری وقت ہوا، حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی تک خلافت نہیں دی تھی ہمارے آپ کے مرشد کو، بیٹھے ہوئے لوگ اور عرض کر رہے ہیں رشتہ دار، حضرت آپ کا آخری وقت ہے، آپ نے اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت شارف الدین نے اعلان فرما دیا، ہمارا آخری وقت آ گیا، ہم جا رہے ہیں اپنے رب کے پاس۔ لوگوں نے کہا حضرت آخری وقت آ گیا، ابھی تک آپ نے خلافت نہیں دی ہے۔ یہاں تو لوگ جاہل کو بیٹا ہوتا ہے اس کو بھی خلافت دے دیتے ہیں، جس نے نہ الف کے نام بے پڑھی ہوتی ہے نہ کچھ بھی ہوتی ہے، اور یہاں بیٹا بھی ایسا ہے
جو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھ کر آیا ہے، عالم بن کر آیا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کو خلافت نہیں دی، خاموش ہیں۔ پھر جب آخری وقت ہوا تو مراقبے کی حالت میں فرماتے ہیں ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں، ہاں ابھی دیتا ہوں۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا فرما رہے تھے استغراق کے اندر؟ حضرت شارق الدین فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے مرشد تک تمام اولیاء کرام یہاں موجود تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب مولوی محمود کو خلافت دینے میں دیر نہ کرو۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی النور شریف۔ اللہ، جب انسان اللہ کے ولیوں کے قدموں سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر علم و حکمت اور عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدم سے وابستہ ہوئے تو پھر دل روشن ہو گیا، معرفت کا گنجینہ بن گیا، اور پھر آپ نے ایسے علم و حکمت کے خزانے لٹائے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے نا یہ انہی کر سکتا ہے۔ کیسی کیسی مشکل اٹھاتے تھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں جب تشریف لاتے۔ اس زمانے میں تو کوئی سہولت کی چیز بھی نہیں تھی، یہاں آنا کتنا دقت ہوتا تھا، نہ روڈ بنے ہوئے تھے، نہ جناب سڑکیں بنی ہوئی تھیں، نہ جناب گاڑیاں تھیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کار نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یہاں تشریف لاتے تھے تو کوئی ٹانگا لے آتا تھا، اس زمانے بیلیاں چلتی تھیں، بیلی کوئی لے آتا تھا۔ میرا خیال میں یہاں بچوں کو نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا بیلی کسے کہتے ہیں۔ بیلی ہوتی تھی، بیلی میں بیٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں، اور بعض علاقے تو ایسے ہوتے تھے جہاں ٹانگا بھی نہیں، بیلی بھی نہیں، تو لوگ کوئی گھوڑا لے آتا تھا، کوئی جناب اونٹ لے آتا تھا، اسے بیٹھ کے تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کسی تکلیفیں اٹھائی ہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ یاد رکھیے ان تکلیفوں کا صدقہ ہے کہ آج یہ باغ لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو محبت ہے یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ وہ باغ لگا کے گئے، لیکن پیغام دے کے گئے ہیں وہ پیغام یہ دے کے گئے اپنے تمام مریدین و متبصرین کو، دیکھو مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا مضبوطی کے ساتھ، اور جو میں نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، عشر کی، اس کو بھی پابندی کے ساتھ کرتے رہنا۔ وہی پیغام ہم آتے ہیں آپ کو دینے کے لیے کہ اللہ کے محبوب کا پیغام ہے، اور اللہ کے ولی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے مرشد نے یہ پیغام پہنچایا ہے آپ تک، ہم آپ تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، فصلیں جب ہوں تو اس میں سے عشر نکالو، جس پر حج فرض ہو گیا وہ حج ادا کرے۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، طرح طرح کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ زنا ہے، بدکاری ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، لواطت ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، کسی کو گالی دینا ہے، کسی کا زمین کھا جانا، کسی کے پیسے کھا جانا، یہ عام ہے، اور ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں قیامت میں، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، ابھی قیامت آنے والی ہے۔ جو مر گیا، حضور نے فرمایا جو مر گیا قامت القیامت، اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ کیا تیاری کی ہم نے اس کا قیامت کی جو اب آنے والی ہے چند دنوں کے بعد؟ کوئی پتہ نہیں کہ کب فرشتہ آ جائے ہمیں اور ہمیں کہنے میں قبر میں جانا پڑ جائے، اس دن سے ہماری قیامت شروع ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا تو قبر تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ کیا سوچا آپ نے کبھی کہ پرسوں ترسوں کا ہماری موت ہو گئی اور ہم نے ابھی تک نمازیں نہیں پڑھی تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ابھی تک ہم نے روزے نہیں رکھے رمضان کے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم اپنی فصلیں ہوتی ہیں اس کی جناب عشر ادا نہیں کرتے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ خدا را سوچو۔ یہ محفل اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ اپنے اعمال درست کرو، اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدوں پر مضبوط رہو۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بڑے جناب عقیدے خراب کرنے والے پھر رہے ہیں، بالخصوص ٹی وی پر بیٹھ کر جناب نئے نئے مفکر آ گئے ہیں جو ایمان خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن میں منع فرمایا اللہ نے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ جب اللہ ہدایت دے دے تو پھر مت بیٹھا کرو ایسے۔ اس بیٹھنے کے اندر سب آ گیا، سامنے کوئی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی مت بیٹھو، ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے بیٹھے ہو نا اس کے پاس مت دیکھو ایسے لوگوں کی کیا نام ہے کوئی تقریریں کوئی باتیں بس سنو ایسے لوگوں کی جس سے ایمان خراب ہو اور تمہارا کیا نام ہے ایمان متزلزل ہو جائے۔ اس لیے کہ اصل چیز عقیدہ ہے،
اگر خدا نخواستہ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ سینکڑوں نمازیں، ہزاروں نمازیں پڑھیں، ہزاروں کیا نام ہے روزے رکھیں اور کیا نام ہے حج کریں، جا کے سب بیکار چلے جائیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ہماری پاکستان کی عدالت نے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ وہ اذان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اذان ہے، پابندی لگا دی کہ نہیں یہ اذان ان کی اذان نہیں کہلاتی، یہ اذان نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہیں۔ ارے بھائی یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے۔ آخری نبی نہیں مانا، عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، نمازیں بیکار گئیں، روزے بیکار گئی، اذان ختم، عبادت ختم، روزے ختم، سب ختم، جو بھی کر رہے ہیں عبادتیں سب بیکار جا رہی ہیں، اس لیے کہ عقیدہ خراب۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنا عقیدہ درست رکھو، اور عقیدہ کب درست ہوگا؟ جب اپنے مرشد سے دامن سے وابستہ رہو، ان کے قدموں سے وابستہ رہو مضبوطی کے ساتھ، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب قبر میں جاؤ گے اپنا عقیدہ بھی صحیح لے کے جاؤ گے، عمل بھی صحیح لے کے جاؤ گے، اللہ فرمائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کے حدیث میں آتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ جنت کا لباس پہنو گے، جنت کا فرش بچھا ہوگا، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، ہوائیں آ رہی ہوں گی، صرف ایک وجہ سے کہ عقیدہ درست ہوگا، اعمال درست ہوگا۔ ہمارے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ درست کریں اور اپنے اعمال درست کریں۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں اللہ ان کی رزق میں، ان کے مال میں، ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، ان کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، اور اس قسم کی محافل سجاتے رہنے کی توفیق عطا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھیے یا